وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جس دوائی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس کا نام ہے نیٹرمیور۔ نیٹرمیور بیسیکلی ایک ڈپریشن کی دوائی ہے جو کہ 8 سال سے 80 سال تک استعمال کی جا سکتی ہے، اور اس کو اگر ہم شارٹ میں کہیں فیئر آف ریجیکشن، فیئر آف ڈس اپوائنٹمنٹ، یا اگر کوئی پیشنٹ یہ کہتا ہے کہ اب میرا کیا ہوگا، میرا تو کوئی فیوچر ہی نہیں ہے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ نیٹرمیور کا پیشنٹ کیسا ہوتا ہے اور کیا وجوہات ہیں اس کی زندگی کے اندر جو اس کو اس ڈپریشن کی سٹیج تک پہنچاتی ہیں۔ بیسیکلی اس نے اپنے آپ کو ایک دیوار اپنے گرد بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر اس کے بچے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، اور جو چیز اس دیوار کے اندر ہے یہ ان کے ساتھ بہت اچھا فرینڈلی رہے گا۔ اگر اس کے میاں اس کو چھوڑ گیا ہے، یا اس کی ڈیورس ہو گئی ہے، یا وہ فوت ہو گیا، تو اس کو فیئر رہے گا ریجیکشن کا، اور وہ اپنے ارد گرد ایک دیوار بنا لے گا، اور جو چیزیں دیوار کے اندر ہیں، وال آف پروٹیکشن کی حفاظت کی ایک ایسی دیوار اس نے بنا لی ہے، اور جو چیزیں اس کے اندر ہیں اس کی ڈیوٹیز وہ بہت اچھی طرح سے سر انجام دے گا۔ اپنے بچوں کا خیال رکھے گا، اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھے گا، اور بہت اچھا ریلیشنز کو ہولڈ کر کے رکھتا ہے، پکڑ کے رکھے گا۔ اس کو انٹروورٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو اندر ہے اس وال کے اندر، ان کو ان کی فکر ہے باہر کیا ہو رہا ہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ زیادہ لوگوں سے انٹریکشن نہیں رکھتا، بات نہیں کرتا، دوستی نہیں رکھتا، کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں لوگ اس کو ہرٹ نہ کر دیں، کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں، تو اس کے بہت کم دوست ہوتے ہیں۔ چاہے اس کا دوست ہے یا کوئی غیر ہے، یہ اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں کرتا۔ اس کو اتنی نفرت ہوگی اگر آپ اس کو کنسلٹ کرنے کی کوشش کریں، اس کو تنقید کریں، یا اس کو پوچھیں بھی آپ کو کیا مسئلہ ہے، اگر اسے لگے گا کہ آپ اس کو فورس کر رہے ہیں یا تنقید کر رہے ہیں یا اس کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ سے اتنی نفرت کرے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اگلی دفعہ آپ سے بات ہی نہ کرے یا ملے ہی نہ۔ اگر تو آپ جانتے ہیں کہ نیٹرمیور کا پیشنٹ ہے، تو اگر آپ خاموش رہ کر اس کو میڈیسن دے دیتے ہیں تو بہت اچھا ہے، نہیں تو اگر آپ اسے تفصیل میں پوچھیں گے چیزیں اور اسے فورس کریں گے تو اس کا جواب نہیں دے گا، اور دوبارہ پھر آپ سے کبھی بات نہیں کرے گا، اسے نفرت ہو جائے گی اس چیز سے۔ نیٹرمیور اور آرمیٹ میں کیا فرق ہے؟ نیٹرمیور دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گا، چپ چاپ خاموش ہو جائے گا، اور میٹ کا پیشنٹ جو ہے وہ اس کے چہرے پر سمائل رہے گی، وہ اپنی فیملی سے بات کرے گا، انٹریکٹ کرے گا، اپنی فیملی کے ساتھ ڈنر کرے گا، اپنے گھر والوں کے ساتھ بات کرے گا صحیح طرح سے۔ لیکن نیٹرمیور کا پیشنٹ بالکل خاموش ہو جائے گا، ڈپریس ہو جائے گا، ایک سائلنٹ گریف ہے، یہ اپنی پریشانیاں دوسروں کو نہیں بتاتے۔ نیٹرمیور کا پیشنٹ جو ہے، اگر آپ اسے بات کریں گے تو ویسے ہاتھ بند کر کے آپ سے بات سنے گا، کیونکہ وہ کافی اس نے سپریس کیا ہوا ہے اپنے آپ کو۔ لیکسس کا پیشنٹ ایسے اوپن آرم سے بات کرے گا، کھلا ہو کہ ہاں بھی کیا بات ہے، کیا حال ہے آپ کا۔ نیٹرمیور کا پیشنٹ جب آپ سے بات کرے گا تو ایسے ہی اس کی بازو ہوں گی، وہ زیادہ کھل کر نہیں آنا چاہے گا، خاموشی اس کو پسند ہے۔ یہ کرٹیسزم برداشت نہیں کرتے، اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں کرتے،
نہ ہی کسی پر تنقید کرتے ہیں، نہ ہی کوئی بات بھولتے ہیں، اور نہ ہی کسی کو معاف کرتے ہیں، اپنے اندر ہی سب کچھ رکھتے ہیں۔ لیکن یہ کبھی بدلہ نہیں لیں گے، آپ کے سامنے نہیں آئیں گے، یا کبھی یہ نہیں کہیں گے بھی تم نے میرے ساتھ ایسا برا کیا تو میں تمہیں ماروں گا یا تمہارا برا کہوں گا۔ چپ چاپ وہاں سے چلا جائے گا یا خاموش ہو جائے گا۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کو ہرٹ کرے یا یہ کسی کو ہرٹ کرے۔ ڈاکٹر میور کی اگر پیشنٹ ہے، وہ نہیں چاہے گی کہ کوئی نیا شخص اس کی زندگی میں ہے۔ 10-15 سال کے بعد میں بھی اس کی زندگی کے اندر کوئی ایسی تبدیلی آئے کہ وہ چاہے کہ کسی شخص کو وہ انٹر ہونے دے گی اپنی زندگی میں، اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں۔ نیٹر میں اور ایک بیسیکلی دیکھا جائے ایک سالٹ ہے جو نارمن ٹیبل سالٹ جسے کہتے ہیں۔ نمک میں یہ پراپرٹیز ہوتی ہیں کہ اگر وہ اپنے اندر موئسچر ابزرو کر لیتا ہے، یہ بھی اسی طرح ہی اپنے اندر اتنا ابزارب کر لیتی ہے، جذب کر لیتا ہے پیشنٹ، کہ وہ چیزیں اسی کے اندر رہتی ہیں، نکل نہیں سکتی۔ ہم ایک تھوڑی مثال لیتے ہیں۔ ایک لڑکی ہے جو کہ جاب کرتی ہے، کافی خوش ہے اپنی زندگی سے، اور سب کام زندگی کے ٹھیک چل رہے ہیں اس کے۔ اچانک وہ ایک ریلیشن میں آتی ہے، چاہے وہ اس کا بوائے فرینڈ ہے یا اس کی شادی ہوئی ہے، 2 سال کے بعد اس کو چھوڑ جاتا ہے، تو وہی سرکل اس کی زندگی کے اندر چلتا رہے گا۔ اگر آپ 10 سال یا 20 سال کے بعد بھی پوچھیں گے نا، تو کہے گا کہ ہاں ہفتے میں ایک دفعہ مجھے وہ باتیں ساری یاد آتی ہیں، وہ ان چیزوں سے نکل ہی نہیں سکتا۔ اٹس لائک اے فلم، ایک لوپ کے اندر ایک فلم چلتی رہی ہے، چل رہے گی، اور وہی فلم اس کے دماغ میں چلتی رہتی ہے۔ ہر ہفتے میں ایک دفعہ وہ کہے گا کہ میں ضرور اس بات کے بارے میں سوچتا ہوں۔ فیئر آف ریجیکشن ہو جاتا ہے اس کو۔ اپنے اندر ہی باتیں رکھتے ہیں۔ ڈپریشن کی یہ بہت اچھی میڈیسن ہے اگر استعمال کی جائے۔ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کو کرٹیسائز کرے۔ اس میں ایک ایسا سٹیج بھی آتا ہے، یہ اگریسو ہو جائیں گے، لیکن کوئی شخص کتنی دیر تک برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے پیشنٹ کے اندر نیٹر میں اور کہ وہ اتنا اگریسو ہو اور کسی سے اس طرح بات کرے یا دوسرے کو ہرٹ کرے۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ نہیں بتائے گا، خاموش ہو جائے گا، بدلہ نہیں لیتا، کرٹیسائز نہیں کرتا، نہ ہی دوسرے چاہتا ہے کہ دوسرے سے کرٹیسائز کریں۔ نائٹرک ایسڈ کا پیشنٹ ہے، وہ بدلہ لے گا، اس کے دماغ میں بغض پایا جاتا ہے۔ وہ کہے گا تم نے میرے ساتھ برا کیا، میری بےزتی کی ہے، دیکھنا میں تم سے بدلہ لوں گا اور تمہیں جان سے مار دوں گا۔ نیٹر میں اور پیشنٹ جو ہے وہ ایسا نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے، اپنے اندر ہی چھپا کر رکھتا ہے، اور یہی چیزیں اس کو تکلیف دیتی رہتی ہیں۔ تو بیسیکلی ایسا ہوتا ہے نیٹر میور کا جو پیشنٹ ہے۔ مین چیزیں اس کی کہاں سے شروع ہوتی ہیں جس سے اس کی تکلیف بڑھتی ہے یا شروع ہوتی ہے؟ ڈس اپوائنٹمنٹ آف لو اور فیئر آف ریجیکشن۔ یہی 2 چیزیں اگر آپ یاد رکھ لیں تو یہی اس کے 2 مین سمٹمز ہیں جس سے آپ اس کو ریکگنائز کر سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں اس پیشنٹ کو۔ آج کی ویڈیو میں نیٹر میور کا اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں بھی میں نیٹر میور کے بارے میں بات کروں گا۔ امید ہے مجھے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں، دوسروں تک شیئر کریں، اور اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اگر آپ کو یہ اچھی لگتی ہے، اور میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور توفیق دے کہ میں ایسی ویڈیوز آگے بناتا رہوں، اور جتنا علم مجھے ہے وہ میں دوسروں تک پہنچاؤں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔